تو اللہ سمجھ رہا کہ ایمان صرف نماز کا نام ہے. سانو آ کے نمازہ کا پیغام دے دے, آؤ جی نماز کے لیے, آؤ جی مسجد میں, آؤ جی یہ کرو. عقل میں آنے گیا تینوں پتہ ہی نہیں کہ ایمان کی لوگ تو اللہ آؤ جی نماز کی طرف, آؤ جی نماز کی طرف, آؤ جی نماز کی طرف. میں کیا نماز کی طرف بھی آؤ اور نماز کی روح کی طرف بھی آؤ, نماز کی طرف بھی آؤ اور نماز کی روح کی طرف بھی آؤ, نماز کی لذت کی طرف بھی آؤ, نماز کی مٹھاس کی طرف بھی آؤ, نماز کی حلاوت کی طرف بھی آؤ. ایسی ہوتی کیا کہتی نماز رب کی عبادت کی تے عبادت کی روح کے نفس نبی علیہ السلام کا عشق دے حضور کی محبت دل میں عشق محمد نہیں ہے اگر کلمہ سننے سنانے سے کیا فائدہ, قلب میں شوق طیبہ نہیں ہے اگر مکے میں آنے جانے سے کیا فائدہ. اور ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ اور قافلہ ہوگا روا قافلہ سالار کے ساتھ. یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے, ورنہ کون ہوتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ. ان لوگوں کی باتوں میں نہ جا جو کہتے ہیں کہ کرم ان کا محدود, ہوش میں آ اور بھی کچھ دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے. یہ بحث نہ کر, ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ. جولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ہوں سے, وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ. پیغام ہے دینا چاہ رہا ہوں کہ پہلے حضور نال وفا, پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات نال وفا, حضور دی آل نال پیار, حضور دے دین نال پیار. حضور نے اسلام کی خاطر بڑیاں مارا کھادیاں, حضور نے پتھر کی خاطر اس دین کی خاطر. اج بندہ منہ چو کے آنا نہیں دی وہ شریعت مولویاں دی اور شریعت فلانے دی, میں کہ مولوی اتنے ٹھیکے لگتے ہیں شریعت مصطفیٰ کریم شریعت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات دی تو اسے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے دسیا مرن تو پہلے وصیت کرو, مرن تو پہلے وصیت کرو, پیغام لکھ کے جاؤ. وہ پیغام کی ہے, میں ایک دو وصیت عرض کرنا ذرا گھر کے آپ کو. سبحان اللہ. آدم کی وصیت دسا میرا 6 گھنٹے کا موضوع ہے, 6 گھنٹے کا 8 جمعے میں ایسے موضوع سے پڑھا چکیا, 2 مہینے ہو گئے اے میرا موضوع چلتا پیا. میں ان 6 گھنٹے کے صرف 2 جملے 2 وصیت عرض کرنیاں نے, پاویں صحابہ دیاں سن لو تو پاویں نبیاں دیاں سن لو. دل لا کے آخو سبحان اللہ. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان آدم صلی اللہ علیہ وسلم لما حضرته الوفاة ارسل الله عز وجل اليه بكفن محنود من الجنة فلما رأت حواء الملائكة جازعت فقال صلى الله عليه وسلم خلي بيني وبين رسل ربي عز وجل وما لقيت الذي لقيت الا فيه وما اصابني الذي اصابني الا فيه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری وقت ہو یا دنیا کو جان لگے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف فرشتے بھیجے, جنت کو کفن بھیجا, جنت کی خوشبو بھیجی. ترجمہ سنا لگا, جنت کی خوشبو, جنت کا کفن حضرت آدم دے وال آ جاؤ. حضرت اما حوا نے حضرت آدم دے وال جڑے فرشتے آئے رب نے قاصد انہاں نوں دیکھ کے حضرت اما حوا نے چیخ ماری, رون لگیاں, اے تے میرا سر تاج لے چلے, اے تے میری عزت دا رکھوالا لے چلے, اے تے میرے گھر دی رونق لے چلے. اور رون لگی, چیخ پکار کی تھی. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پنجے لوکے, ترجمہ پنجابی چرچ کر دینا, فرمایا او پنجے لوکے چھڈ دے, میرا تے میرے رب دے بندیاں دا معاملہ ہے, میرا تے میرے رب دے بندیاں دا معاملہ, تو پیچھے ہٹا رستہ چھڈ دے, انہاں نوں آن دے. اے عذاب واسطے نہیں آئے, استقبال واسطے آئے نے, رحمت واسطے آئے نے, رب دا انعام دین واسطے آئے نے, اللہ تعالیٰ کا دیدار کران واسطے آئے نے. تو پیچھے اپنا رستہ دے دے. حضرت اما حوا پیچھے ہٹیا کہ نال حضرت باب آدم نے حضرت اما حوا کو وصیت کر دی تھی. دنیا کو جاندیا جاندیا فرمایا ابا مینوں جو کچھ بھی اج تک پہنچیا ہے نا ملیا ہے وہ تیری وجہ تو ملیا ہے. جیڑی مصیبت آئی, آزمائش آئی,
وہ بھی تیری وجہ تو جڑیاں نیکیاں تے بھلائیاں میریاں وہ بھی تیری وجہ تے مطلب جنت چ اتاریا بھی گیا تے تیری وجہ تو تے زمین کا خلیفہ بنایا گیا امام بنایا گیا لیڈر بنایا گیا دنیا کا قائد بنایا گیا پر وہ بھی تیری وجہ تو سبب نہ بنتی نہ دارا کھاتا نہ دنیا سے جاتا نہ دنیا کی خلافت ملتی فرمایا یہ آن والی نسلوں ماواں بہنوں بیٹیاں یہ پیغام دے دیتا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے سامنے مخاطب پیاری حوا نے اما لیکن اصل پیغام آنے والی نسل بیٹیاں ماما بہنوں فرمایا تھوڑی وجہ تو بڑھائیاں بھی ملتیاں نے برائیاں بھی ملتیاں نے کام چنگیا کرنا تاکہ گھر والوں بڑھائیاں ہی بڑھائیاں پھر اچھائیاں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام دی وصیت کر کے آپ خدا سبحان اللہ اللہ اکبر قربان جائیے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام آپ دنیا پر جان لگے آپ نے اپنے بیٹے کو قریب بلایا فرمایا بیٹا کرنا چار میں یاد رکھنا میٹھا جا سبحان اللہ فرمایا بیٹا کرنا چار میں چارے پلے باندھ کے رکھنا ابا جی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی 1150 سال عمر مبارک 950 سال تبلیغ فرماتے گئے حجی دنیا کے ظلم ستم سب کچھ برداشت کر کے گئے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے بیٹا قریب آ جاؤ ابا جی حکم ہو کی حکم ہے فرمایا بیٹا کرنا چاہا ہے یاد رکھنا دو کرنے والیاں نے دو چھڈن والیاں نے دو کام کرنے والے نے دو کام نہیں کرنے والے چھڈن والے نے ابا جی وہ کہڑے کام نے جڑے کرنے والے نے وہ کہڑے کام نے جڑے نہیں کرنے والے فرمایا بیٹا یاد رکھنا دو کام تو کر جائے گا اللہ تیرے سے راضی رہے گا اور نبی تیرے سے راضی رہیں گے اللہ کے مخلوق محبوب بندے تیرے سے راضی رہیں گے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹا تیری نصیحت شہادت اللہ الہ الا اللہ دوسری نصیحت فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم فرمایا ایک رب کی توحید کا اعلان کر دیا رہنا ایک رب کی تسبیح پڑھ دیا رہنا ایک کلمہ شہادت پڑھ دیا رہنا ایک سبحان اللہ و بحمدہ ایک رب کر دیا رہنا جملے ضائع مت کرنا اپنی زبان سے جاری کرواؤ فرمایا پہلا کام شہادت کا کلمہ پڑھنا کلمہ شہادت پڑھ دیا رہنا دوسرا کام سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ایک ہی تسبیح پڑھ دیا رہنا ابا جی وہ دو کام کیڑے نے جڑے نہیں کرنے والے جنہ تو بچنا ضروری ہے فرمایا اشر بھی ولن کی بارو بھی فرمایا ایک رب کے نال شریک نہیں ٹھہرانا رب کا شرک نہیں کرنا رب کی ذات اور کسی کو نہیں ملانا رب کو علاوہ کسی کی بارگاہ سے جھکنا نہیں کسی کو سجدہ نہیں کرنا یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھنا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات اقبال میں کہ رب کی بارگاہ سے جھک جا تینوں 5 سال سے جھکنا نہیں پڑے گا ٹھوکرا کھاڑیاں پہن لیا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی اور جہنم بھی یہ کھاتی اپنی فطرت میں ناداری ہے ناداری ہے فرمایا بندہ عمل نہ بڑھ جائے پاوے جنت کا پتلا بن جائے پاوے جہنم کا کھڑا بن جائے پاوے جہنم کا پاگل بن جائے پاوے رب کی رضا کا محبوب بندہ بن جائے فرمایا بیٹا ایک رب کا شرک نہیں کر رہا پل کی بارودی ہی جملہ دل کی تفصیل لکھنا فرمایا بیٹا دوسرا تکبر نہیں کرنا تکبر نہیں کرنا تکبر نہیں کرنا غرور نہیں کرنا آخر نہیں رکھنی ایک صحابی بولتے عرض کی تھی یا رسول اللہ میرا دل کرتا میں سونا لباس پاوا سونے کپڑے پاوا سونی جتی پاوا سونی سواری رکھا گڈی رکھا میرا دل کرتا ہے میں صاف ستھرا بن کے رہا یا رسول اللہ کیا اے آکر دے وچ تے نہیں آوے گا اے تکبر دے وچ تے نہیں آوے گا اے غرور دے وچ تے نہیں آوے گا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال فرمایا رب بھی سونا ہے سونیا چیزاں کو پسند کرتا ہے بھی خوبصورت ہے خوبصورت چیزاں نو پسند کرتا ہے پیغام اگر سمجھ آیا تو محبت اللہ کو سبحان اللہ رب بھی خوبصورت ہے
خوبصورت چیزاں پسند کرتا ہے. گھر کے اندر ہر چیز سلیقے نال رکھی جائے. اپنی زندگی کا جڑا طریقہ سلیقہ سیدھا کیتا جائے. فرمایا کپڑے بھی سونے ہون، لباس بھی سونا ہوے، جُتی بھی سونی ہوے، ہر چیز سونی ہوے تے نال دل بھی سونا ہوے، نیت بھی سونی ہوے. فرمایا اللہ تعالیٰ خود بھی سونا ہے تے سونیاں چیزاں نو خوبصورتی نو پسند کردا ہے. ایک بندہ آتا جی پاویں سج لو پاویں جج لو پاویں جو مرضی کر لو رب تے کوئی نہیں ملنا. ناتیاں توتیاں رب تے اور میں شیر کی طرف نہیں جانا. ناتیاں توتیاں تے رب نہیں ملتا. میں آخیا جی حضرت جی چلو تھوڑی گل بات پاسے آ جانے. یہ دسو گندیاں مندیاں نو رب مل جاتا ہے؟ چلو نہاندے دھوندے نہیں، 6 مہینے نہانا ساڑھے 3 تے ولیہ کامل پکے، لٹا رکھ لیا بال رکھ لے پھٹدیا یہ ولایت تو بندہ روک ہی نہیں سکتا. سارے دنیا کے اندر ولایت کا معیار بھی بڑا عجیب و غریب ہے. جہاں بندہ 6 مہینے نہانا چھڈ دے، نماز پڑھنی چھڈ دے، روزہ رکھنا چھڈ دے، وہ ساریا چیزاں نیک اعمال شریعت ظاہری جڑے اسلام ہے یہ کام چھڈ دے. سارے بندے آتے ہیں واہ واہ پہنچی ہوئی سرکار. میں آخیا جی یہ شریعت کو چھڈیا بندہ پہنچ جاتا ہے، مینوں نہیں پتا کتنے پہنچتا ہے. اسلام کو چھڈیا بندہ پہنچ جاتا ہے. ایسی پہنچی ہوئی سرکار. میں آخیا جی ٹھیک ہے مان لیں گے پہنچی ہوئی سرکار، لیکن طریقت کا معاملہ تو بعد چ ہوتا ہے. پہلے شریعت ہے، پہلے شریعت میں اپنے اتنے بندہ نافذ کرے تو طریقت کے رکھتے تو بعد چ کھل دے. جڑے بندے شریعت کی کوئی نہیں طریقت کتوں بن گئی. طریقت کا درجہ تو اترا، طریقت کا درجہ تو پریکٹیکل ہے. کسی اور دنیا کھپ جانا کہ جس بندے تے ظاہر شریعت ہی نہیں نافذ، وہ طریقت والے کہڑے پاسے کھپ گیا، گمراہی والے پاسے چلا گیا. پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی مبارک سنتاں کو اپناوے، حضور دے طریقے کو اپناوے تے پھر وہ تے شریعت سبحان اللہ جب شریعت نافذ ہوئے گی تے طریقت کا نور خود بخود چڑھ جاتا. داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے میری گل نہیں منو، داتا صاحب کی کتاب پڑھ کے دیکھ لو یا پڑھا کے سن لو. کشف المحبوب شریف آپ داتا صاحب نال بڑا تو کوئی نہیں ولی جمیا. بڑے فقیر پاکو ہند کے اندر توحید کا دودھ تحریک پہنچ والا جن نے دنیا کائنات لاہور کی دھرتی پہ بیٹھ کے کعبہ بھی جائے وہ کعبہ والی تھی. وہ داتا نے میری رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ نال بڑا تو ولی کوئی نہیں جمیا. روز سے بات کی بات کہنے داتا فتح ہوئے امام حسن کی اولاد ہونے اس لیے آدنال کی رشتے نال بھی بڑے نے. روز پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات کہنے داتا کا تنگ ہوئے تو رشتے کے اعتبار نال بھی بہت سے بات امام حسین کی لڑی ہوئے اور داتا علی حجویری حضرت امام حسن بڑے بھائی اولاد ہوئے ایک اعتبار نال بھی رشتہ کا ارتباط بڑا ہو گئے. آپ فرماتے ہیں اور جس بندے سے ظاہرا شریعت نافذ نہ ہوئے اور طریقت سے دعوے کرتا ہے طریقت باہر آئے تو اس کے قیمت بیان کرتا ہے. طریقت ان کو کھلنے کی جب شریعت کا اپنے جسم کے اپنے شریعت کا پتہ ہی نہیں. نبی حضرت ایک جملہ حضرت بابا با یزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ سے بولنا سامنے خربوزہ آیا کی آیا وہ خربوزہ آپ کو دیتا گیا کھان واسطے. وہ خربوزہ پیاریا آپ نے نہ کھاتا. کسی بندے نے پوچھا بابا جی خربوزہ کیوں نہیں کھاتے پہ؟ حضرت بابا بھائی یزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرمان لگے مجھے پتہ نہیں اج تک چلیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خربوزہ کھاتا ہے تو کٹیا کس حساب سے. مینوں اینا نہیں پتا چل سکیا حضور نے اینڈ کٹیا ہے یا اینڈ کٹیا ہے. مینوں سنت طریقہ سمجھ نہیں آ سکیا، نہ میری نظر تو گزریا نہ میں پڑھیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خربوزہ کھاتا ہے لیکن کیویں کھاتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خربوزہ بھی کھاتا ہے تو ککڑی نہیں کھاتی. اور پتہ کیویں کھاتی سنت طریقہ دسا. علیہ الصلوۃ والسلام کی میٹھیاں میٹھیاں بادام بندہ کھا کے دیکھے نا آج کے دور کے اندر فوراً ساری بیماریاں ختم ہو جاتی. آج کے دور کے اندر حضور دیا گدامہ کسی عالم کو لوگ پڑھ کے پڑھا کے سن کے دیکھنا چاہیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جہے بندے کو وسائل ہے نا وسائل نے وہ ہے سادہ گدامہ
لیکن ایک جملہ ایک نسخہ کر دینا عیسیٰ بہت بڑا سائنسدان ہویا حضرت سلیمان پیغمبر دا امتی ہویا جی آقا علیہ السلام کو بھی 1000 سال پہلے ہویا اس بندے نے کیا جڑا بندہ 3 عمل کرتا ہے نا ساری زندگی بیماریاں نہیں لگنے گا بیماریاں تو پاک ہو جائے گا 3 کام کرنے پوچھا گیا کہڑے کام فرمایا چمڑے کی جُتی پاوے چمڑے دی دوسرا کام فرمایا کھلے برتن چ پانی پیوے اس کے میں دس دینا عمل تسی کر لینا رب شفا عطا فرماوے کھلے برتن چ پانی پیوے کولے چ پیالے چ اس طرح کے کھلے برتن چ پانی پیوے کنے کام ہو گئے 2 تیسرا کام ان چھڑیا آٹا کھاوے ان چھڑیا جڑا بندہ 3 کام کرے گا تیسرا گوشت کہندا ساری زندگی بیمار نہیں ہوے گا یہ تینوں کام تیرے تے میرے نبی دی سنت ہے تینوں کام آقا علیہ السلام نے کیتے ککڑی دے نال حضور علیہ السلام نے کھجور ملا کے نرمے پہ کھادی ککڑی دے وچ کھجور ملا کے نرمے پہ کھادی اور سائنسدان اپنی تحقیق کرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک کی گرمی دوسرے کی سردی کو مارے گی اور دوسرے کی سردی دوسرے کی گرمی کو مارے گی گزر کے سمجھ آ گئی بندے مطلب اس طرح بیٹھے نے انہوں نے گل کرنی پا گئی ایک کی گرمی دوسرے کی سردی کو روکے گی اور دوسرے کی سردی پہلے کی گرمی کو روکے گی اور جو کھائے گا اللہ تعالیٰ اس کا بیٹا درست فرمائے سبحان اللہ ہونا چاہیے کہ کوئی نہ نمیاں ہے نا بابا دارا کو سبحان اللہ اللہ اکبر آخری گل دل لا کے آکو سبحان اللہ آقا علیہ السلام دی غذا دی طرف بھی آؤ حضور دی تعلیمات دی طرف بھی آؤ آپ دے طریقے کی طرف آؤ آپ دے لباس کی طرف آؤ حضور علیہ السلام چٹا لباس پسند فرما دے سب فرمایا زندے بھی چٹا پان تے مردے بھی مردے بھی انہوں نے چٹا لباس پہننا دنیا کو جان میں پھر بھی چٹا لباس عطا فرمانا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دنیا کو گئے آپ نے مسیجت کی تھی حضرت مولا علی حضرت عثمان غنی حضرت عمر فاروق سارے صحابہ کرام نے دنیا کو جان کر پہلے مسیجتاں کی تھی حضرت امام حسن مولا علی کے پتر جب آپ دنیا کو جان لگے نا آپ نے بھی ایک مسیجت کی تھی آپ فرمان لگے میری جڑی میت ہے نا میری چار بھائی یہ کاٹ کے باہر شین دے رکھ دو دنیا کو جان لگے آپ نے فرمایا انی لانظر الی ملکوت السماوات والارض میں ساری جہانیاں کائنات کی چیزاں میں سامنے دیکھتا پیا سبحان اللہ دین دے اندر میری میت رکھ دو تے میں ساری کائنات کو ایک دیکھدا پیا رب دی نشانیاں سامنے نظر آندیاں پیا تے نال اپنے نفس دا محاسبہ کردا پیا نال میں اپنے نفس دا محاسبہ کردا پیا اس حالت کے اندر یعنی روح برداشت کرتی پئی ہے کہ آپ کہنے پہلے میں اپنے نفس دا محاسبہ کرتا پیا نال ہی کہنے اللہ کی عزت کی قسم ہے اے نفس جڑا دنیا تو جاگیا ہویا بھی اپنی ذات دا محاسبہ کرتا پیا اے نفس رب نو بڑا پیارا اے نفس رب نو بڑا محبوب ہے حضرت سعید بن مسیب وقت کے تابعی ہے سبحان اللہ آپ دنیا کو جان لگے کہ آپ نے فرمایا جب میں دنیا کو چلا جانا بہتر میرے بیٹا آپ مقام سے مرتبہ کتنا بڑا سی سبحان اللہ حضرت سعید بن مسیب جب جنگ کربلا ہوئی نا انہاں دنوں کے اندر مدینہ شریف پہ حملہ ہویا مسجد نبوی شریف بند نہ اذان ہوئے نہ نماز ہوئے کچھ بھی نہ ہوئے یزیدیاں نے حملہ کر دیتا مسجد کو تالا لگا دیتا آج بھی جڑے لوگ مسجداں بند کرتے ہیں خود اندازہ لگا لینا کہڑے پاسے جانے پہ پاویں وہ قانون کا سہارا لین پاویں وہ ریاست کا سہارا لین پاویں وہ ملکی ہاں جی مفادات کا سہارا لین جڑے مسجداں شہید کرتے ہیں پاویں وہ راواں دا بہانہ بنان باقی تک مسجداں شہید کیتیاں گئیاں کہ کوئی نہ اینا دنوں کے اندر اینا مہینوں کے اندر کیوں بہانہ کی لگایا کوئی بھی اہم مسجد جڑی ہے نا حکومت کی جگہ پہ بنی ہوئی ہے اہم مسجد حکومتی جگہ پہ بنی ہوئی ہے لہٰذا کو شہید کر دو میں کہا جی حضرت جی حکومت کا کم سی کھانا خدا بنانا حکومت کا اسلامی ریاست کا کم سی رب کے گھر بنانا بادشاہی مسجد کنے بنائی تھی بادشاہ
مسجد قرطبہ کنے بنائی تھی؟ بادشاہ نے۔ گرناطہ کے اندر مسجد قرطبہ 36,000 ستون میں اس مسجد میں کنے پنڈ نالوں کئی پنڈ مل جان تے پھر بھی وہ مسجد بڑی ہے گرناطہ کے اندر۔ یہ ساریا بڑیاں بڑیاں مسجد، دلی مسجد، گرناطہ مسجد، یہ بادشاہ نے بنایا۔ بادشاہ کا کام سی کھانے خدا بنانا۔ تھی جہاں پہلے بڑیاں نے وہ بھی پائی جاتے جے، وہ بھی صحیح کری جاتے جے۔ میرا ابھی اسلام کے بھی خادم ہے، دین کے بھی خادم ہے، ملک کے بھی خادم ہے۔ میں کہا جی تے نالوں بڑا غدار میری کوئی بات، وہ وجہ ہے کہ جہاں بندہ کھانا خدا کا ادب سے حیا نہیں کرتا، انہیں دوسرے کسی چیز کا ادب سے حیا نہیں کرتا۔ باہر حال گل لمبی ہو جائے گی۔ حضرت سعید بن مسیب مسجد نبوی قید ہو گئے، بند ہو گئے، تو مجرو بن کے رہن لگ پے۔ آپ فرماتے ہیں مسجد نبوی کے اذان بھی بند، نماز بھی بند، لیکن روضہ رسول نے لکھو اذان کی بھی آواز آتی، نماز کی بھی آواز آتی، کہ اس اذان سے نماز کی آواز سن کے حضور نبی سے کھڑا ہو کے نماز پیچھے کھڑا ہو کے نماز پڑھتا ہوتا تھا۔ پیغام دے دے اور آخری گل ہے حضرت سعید بن مسیب فرمان لگا میرے بیٹا میرے دنیا کو جان تو بعد میرے تو بعد کوئی نواں کام نہ کرنا۔ دوسری گل فرمایا میرے جنازے نال کوئی عورت نہ آوے۔ تیسری گل فرمایا میرے جنازے نال آگ نہ لے کے آنا۔ چوتھی گل فرمایا میرے جنازے کا اعلان نہ کرنا۔ سعید بن مسیب وقت تابعی نے صحابہ کی زیارت کرنے والے فرمایا میرے جنازے دی اعلان مت کرنا۔ پوچھا گیا سرکار وجہ؟ فرمایا اسی پہلے بھی چھپے رہے سکتے ہونے کی چھپ کے تھا۔ میں صرف 4 بندے ہون میرے جنازے دے نال جڑے میری 4 پائی نو میری مسجد نو اٹھا کے صرف قبرستان تک لے کے چلے جاؤ، اور مینوں بڑا جمے گمبھیر مجمع نہیں چاہیے۔ فرمایا ایک میری جنازے نال عورت نہ آوے، وعدے نہ کرے، چیخو پکار نہ کرے۔ فرمایا کہ دوسرا میرے جنازے نال اگ نہ لے کے آنا، اگ نال پکی ہوئی چیز نہ لے کے آنا۔ اور تیسری چیز فرمایا میرے تو بعد کوئی انج دا کام نہ کرنا جس وجہ تو ذلت کا سامنا کرنا پڑے۔ ایک باپ ہو کے بیٹے کو نصیحت کرنے پڑے۔ فرمایا چوتھی چیز میں دنیا کو چلا جاوا ولا یوں غنم نہ فی المسجد، فرمایا مسجد کے اندر میرے مرن کا اعلان بھی نہ کرنا۔ ہاں جی پوچھا کہ سرکار دی وجہ؟ فرمایا کہ عاشقاں دے سردار ہوئے ہیں نا حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ ہو، ابھی اس لائن کے بچے ہاں انہوں نے بھی مرن تو پہلے دعا کی تھی یا اللہ جنہیں پہلے دنیا کو چھپا کے رکھے مرن تو بعد۔ پوری دنیا کے اندر حضرت ویسے کرنی دے مزاج کا کسی بندے نو حقیقی طور پہ کوئی نہیں پتا۔ پوری دنیا سے میں چیلنج پہلا کسی بندے نو حضرت ویسے کرنی دے روزے کا نہیں پتا۔ ایک بندہ آدھا ساڈے کول ہے، دوسرا آدھا بسرا والے آدھے نے ساڈے کول ہے، کرن والے آدھے نے ساڈے کول ہے، تیسرا آدھا ساڈے کول ہے۔ ہر جگہ تے روزہ بنیا، ہر جگہ تے روزہ بنیا۔ پوچھا گیا دی وجہ؟ فرمایا اسی عشق رسول دے وچ ڈبن والے تو کھبن والے بندے ہاں، اسی تے اپنا آپ مٹا دیتا، اسی نام کتھوں رکھا اسا تے اپنا آپ مٹا دیتا، اسا عشق نبی دے وچ جگ کے راہ ہو گئے۔ بلکہ میں سیرت دیا کتاباں دے اندر پڑھیا 3 بندے ایسے ہوئے جنہاں دا اپنا سایہ بھی ختم ہو گیا۔ جسم کا سایہ ہوتا ہے تو کوئی نہ گل بڑی ساری اگر ہضم ہو جائے تو سبحان اللہ، 3 لاکھ کے آپ کو سبحان اللہ۔ کچھ بندے ایسے ہوئے نے جڑے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی اپنی ذات مبارک دا سایہ ہے سی، حضور دا سایہ نہیں سی ہے۔ اگر حضور سورج کے سامنے نہیں کھڑے ہوندے سن تے سورج دی روشنی مات پڑ جاتی سی، حضور دی روشنی پڑ جاتی سی، آپ دی نورانیت آپ کے جلوے غالب آ جانے سن۔ وہی وجہ تو سورج آپ دا سایہ نہیں سی بنا سکتا، روشنی حرارت آپ دا سایہ نہیں سی بنا سکتی۔ اسی طرح جڑا بندہ ذات مصطفیٰ دے وچ ڈب جاوے گم جاوے جویں حضور دا سایہ نہیں سی، یہ بھی اس بندے دا بھی سایہ نہیں سب واسطے مک جاتا، مٹ جاتا ہے۔ کہ کچھ بندے ایسے ہوئے نے جنہاں دا سایہ مٹ گیا، انہاں دے وچوں پہلے حضرت بلال حبشی، میں ثابت کر سکتا حضرت بلال حبشی کا سایہ مٹ گیا۔ دوسرے حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عشق نبی دے وچ اگے اس حد تک چلے گئے کہ آپ کا سایہ بھی مٹ گیا، ختم ہو گیا۔ تے تیسرے بندے حضرت پیر مہر علی، پیر مہر علی دنیا کو جب جان لگے نا آخری زندگی کے اندر مہر منیر دے اندر کتاب کا نام بھی سن لو، مہر منیر دے اندر جملے موجود نے کہ آپ کو پوچھا کہ آپ حجرت بیٹھ کے حجرت بیٹھ کے قید ہو کے بند ہو کے بیٹھ کے کسی بندے نے پوچھا جی بابا جی باہر کیوں نہیں لیتے آتے؟
مرید آپ کا انتظار کرتے رہتے ہیں، ملن والے چان والے انتظار سے بیٹھے ہوتے ہیں، تو تسی ملت چھڑ دیتا، ملاقات کرنی چھڑ دیتی، نصیحت کرنی چھڑ دیتی، واضح و نصیحت پیغام دینا چھڑ دیتا، ایک ہی میں کام کر دے کہ حضرت آپ جڑا نا فرماندے کہ میری طبیعت نہیں تھی، بہانا لگا دے میری طبیعت نہیں تھی، حالت نہیں تھی، میں بیمار بندہ، میں باہر نہیں آ سکتا، تے کسی فقیر بندے نے آپ دے کسی غلام نے پوچھا، جڑا خادم ہوندا انہوں نے پوچھا کسی فقیر بندے نے، انہیں کہا تہاڈا مہر علی اج کل باہر کیوں نہیں آتا؟ کسی فقیر بندے نے پوچھا وہ تہاڈا پیر جڑا اج کل باہر کیوں نہیں آتا؟ تو جڑا خادم سی آخر لگا پیر صاحب کی طبیعت حالت ٹھیک نہیں ہے، ایک بات تو کمرے کی نہیں دے، آپ نے فرمایا تہاڈا پیر بہانے کردا جے، بہانے کردا جے، اصل حقیقت ہے نہیں کہ وہ طبیعت خراب ہے، وہ صرف بہانے مارتا جے، اصل گل جو اس کے محبت اس کے مصطفیٰ کے اندر اور اس کے نبی کے اندر ایک حد تک آگے جا چکا ہے کہ وہ بشریت کا جڑا سایہ سی وہ ختم ہو چکا ہے، نورانیت مصطفیٰ کے اندر ڈبن کی وجہ تو وہ بشریت کا سایہ ختم ہو گیا، اس وجہ تو اگر لوگوں کے سامنے آ گئے کہ لوگ اگر مبتلا ہو جائے اور شریعت کی بات بانی ہی کر دیتے ہیں تو امت ایمانہ کی حفاظت فرمایا اصل حق ہے کہ وہ ایمان دی حفاظت بھی کرتا ہے، ایمان دی ایک بندہ باہر آ جائے ہو گئے انسان تو دا سایہ کوئی نہ ہوئے تو بندے فتنے چ مبتلا ہوں گے کہ کوئی نہ وہ آخر کے پتہ نہیں کہڑی بلا آ گئی، ہر بندے کا سایہ ہے یہ کوئی نہ، پر امت نو فتنیا تو بچان واسطے تے رات نو رات میں رکھنے واسطے پیر مہر علی چھپ کے بیٹھ گیا، لیکن یہ مقام تے مرتبہ اور نصیب ہوتا ہے جب بندہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت ہمارے تو ود جائے، اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی سچی غلامی نصیب فرمائے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت مت کرنا، بے ادبی مت کرنا، کاروبار بھی بندہ کرے، محنت مزدوری بھی کرے۔